وہ کہتے ہیں تم اس طرح کے بچے پیدا کرو گی، مجھے تو تندرست بچے چاہیے، تو ظاہر وہ چھوڑ کے چلے گئے، میں تو نہیں نا اسے چھوڑ سکتی۔ میں یہی قوم سے کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت سے رہا کریں، اپنے بچوں کو کبھی والد نہ چھوڑ کے جائے۔ جیسے میں اکیلی اپنی بچی کے ساتھ ہوں، کوئی باپ اپنی بچی کے ساتھ ایسا نہ کرے، کیونکہ یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے، جسے چاہے نہ دے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر شیزہ شیخ۔ نئے دیکھنے والے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، آج ہم ایک پھر نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم گلشن راوی کے ایک ساندے کے ایریے میں موجود ہیں اور ایک ایسی فیملی کے ساتھ جن کے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی ہے اور وہ اسپیشل بچی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہماری بہن موجود ہیں۔ ان کو 2 سال ہو گئے ہیں ان کے ہسبینڈ نے چھوڑ دیا ہے۔ ان کی بیٹی کے بیمار ہونے کی وجہ سے وہ کنڈیشن ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کی بیٹی کو کیا مسئلہ ہے، اور بیٹی سے پہلے ان کے 2 بیٹوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ان سب کی وجہ سے ان کے ہسبینڈ نے ان کو چھوڑ کے دوسری شادی کر لی ہے، اور آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اور ان کی سٹوری ان کی زبان سے سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں اپی۔ اچھا، آپ نے جو ہمیں بتایا ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ کیا آپ کو بیٹی کو کیا ایشو ہے اس کا؟ میری بیٹی کے نا دماغ میں پانی ہے، تو پانی کی وجہ سے 6 سال ہو گئے، نہ یہ چل سکتی ہے نہ پھر سکتی ہے، اس کے پٹھے کھینچے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے میرے گھر میں 2 جڑواں بیٹے ہوئے تھے، تو بیٹے پیدا ہوئے ہیں تو گھنٹے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد یہ بیٹی ہوئی ہے۔ تو بیٹی نہ چلتی ہے نہ پھرتی، چارپی پہ بیٹھی رہتی ہے۔ شوہر نے مجھے چھوڑ دیا، 2 سال ہو گئے میں اپنی امی کے پاس رہتی ہوں، میری امی لوگوں کے گھر کا کام کرتی ہیں۔ اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ آپ اس بیٹی کی وجہ سے، بٹھائیے گا ذرا اس کو، آپ اس بیٹی کی وجہ سے اس کو چھوڑ کے تو کوئی روزگار وغیرہ کمانے کے لیے نہیں جا سکتی؟ جی، میں اس کی بیٹی کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ آج کل کے حالات نہیں صحیح، میں اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ناظرین، یہ دیکھ رہے ہیں بیٹی کی کنڈیشن کو، کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ بیٹی کا کیا ایشو ہے۔ اس کا سر بڑا ہے اور سر میں پانی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے جسم کے سارے پٹھے جو ہے وہ کھنچے ہوئے ہیں۔ یہ ٹریٹمنٹ کے قابل ہیں ہمارے بچے، یہ معصوم ہمارے پاکستان کے بچے جن کا علاج ممکن ہے، اور ہمارے پاکستان میں بے تحاشا قابل جو ہیں وہ ڈاکٹر موجود ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر حضرات سے دلی طور پر ریکویسٹ ہے کہ وہ کیوں ایسے کام نہیں کرتے کہ ان لوگوں کا فری میں ٹریٹمنٹ کیا جائے تاکہ یہ بچے اپنے قابل اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، جبکہ ان کے علاج ممکن ہوتے ہیں لیکن ان کا علاج کروانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم ان کا نمبر بھی اسکرین پہ آپ کو دیں گے، آپ ان حضرات جو ان کی ہیلپ کرنا چاہیں تو پلیز آپ ان کو کال کریں، ان کو ہیلپ کریں اس بچی کے ٹریٹمنٹ کے لیے۔ سب کے گھروں میں اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، جس کو دی ہے وہ جانتا ہے۔ میرے گھر میں بھی ایک اسپیشل بچی ہے اور میں ان کی تکلیف کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ میری پوری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، یہ ہماری بہن کے ساتھ، کہ ہم ان کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے دلی درخواست ہے کہ ان کی ہیلپ کریں اور اس بچی کا علاج کروائیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس بچی کی کتنی ایج ہے؟ 6 سال۔ 6 سال ایج ہے، اور کیا 6 سال سے یہ بچی ایسی ہی کنڈیشن میں ہے؟ جی، 6 سال زیادہ پہلے تو یہ اپنی گردن نہیں کھڑی کرتی تھی، آہستہ آہستہ جب گردن کھڑی کرنی شروع کی ہے تو واش روم وغیرہ سارا آپ سنبھالتی ہیں؟ جی، میں خود ہی کرواتی ہوں، جو کچھ کرواتی میں خود ہی کرواتی ہوں، کپڑے بھی میں خود چینج کرتی، نہیں لاتی بھی میں خود ہوں، واش روم بھی جتنی دفعہ جانا ہے میں خود لے کے جاتی ہوں۔ اولاد تو بہت پیاری نعمت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو۔ میری ماشاءاللہ 14 سال کی بچی ہے جو اسپیشل ہے اور گونگی ہے، میں تو اس کو بڑے لاڈ پیار سے اب تک پالا ہے۔ تو کیا ان کے والد صاحب جو ہیں وہ کیوں نہیں ان کی طرف توجہ دیتے؟ کیا ان کے دل میں بالکل رحم نہیں ان کے لیے؟ وہ کہتے ہیں تم اس طرح کے بچے پیدا کرو گی، مجھے تو تندرست بچے چاہیے، تو ظاہر وہ چھوڑ کے چلے گئے، میں تو نہیں نا اسے چھوڑ سکتی۔ یہ ناظرین آپ دیکھیے گا کہ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے میاں صاحب نے اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ اسی طرح کے بچے پیدا کرتی ہیں۔ تو کیا آپ ناظرین بتائیے گا کہ کیا تمام عورتیں
خود اولاد پیدا کرتی ہیں؟ کیا انہوں نے خود بچوں میں ڈیفیکٹ پیدا کیے ہیں؟ کیا یہ دونوں میاں بیوی کا وجہ نہیں ہوتی؟ کیا ان دونوں کا سلوک یا کوئی ایسا معاشرے میں جو مقام ہے، کیا ان کا سلوک اتفاق اس میں معنی نہیں رکھتا؟ تو کیوں یہ مردوں کی سوچ میں جو ہے یہ چیز آتی ہے کہ اولاد عورت کی وجہ سے اس طرح ہوتی ہے اور اس طرح نہیں؟ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا ہیلپ چاہتی ہیں؟ میں آپ سے یہی ہیلپ چاہتی ہوں کہ کوئی بھی میری بچی کا علاج ہو جائے اور ہمیں رہنے کے لیے ایک چھت مل جائے، اور ہم کتنے مہینے سے 3-4 مہینے سے کرایہ بھی نہیں میں نے دیا، میرے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ میری امی لوگوں کے گھر کا کام کرتی، جو ہوتا ہے وہ گھر میں لگ جاتا ہے، اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم گلشن راوی کے ایریے میں اس ٹائم بیٹھے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی گھر کی کنڈیشن آپ کو کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کس طرح کی ہے، اور یہ کس کنڈیشن میں رینٹ پہ رہ رہی ہیں اور اپنی بچی کی لک آفٹر کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے کوئی کام کاج نہیں کرنا چاہتی۔ تو کیا اگر کسی کے دل میں بھی ان کے لیے رحم ہے اور اپنی اولاد سے کسی کو پیار ہے تو پلیز خدارا ہمارے ملک سے یہ جاہلیت کو ختم کرے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں کہ کیا عورت اکیلے ہی اولاد پیدا کرتی ہے یا اس کے مسائل کا اکیلے ہی حل ہوتا ہے اس کے پاس؟ میں یہی قوم سے کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت سے رہا کریں، اپنے بچوں کو کبھی والد نہ چھوڑ کے جائے۔ جیسے میں اکیلی اپنی بچی کے ساتھ ہوں، کوئی باپ اپنی بچی کے ساتھ ایسا نہ کرے، کیونکہ یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے، جسے چاہے نہ دے۔ پلیز اور میری بیٹی کی ہیلپ کریں، اپنے بچوں کے صدقے سے میری بیٹی کی ہیلپ کریں۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ میری اپنے بچوں کے صدقے میری بیٹی کی ہیلپ کریں، تو ہمارے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جتنے حضرات ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جن کے گھروں میں بھی اگر اسپیشل بچے ہیں اور ان کے دل کو تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں تو خدارا ان کی ہیلپ کیجئے۔ میرا خیال ہے ہمارا ملک اتنا غریب نہیں ہے کہ ان بچوں کو ہم نہ سپورٹ کر سکیں، ان کا علاج نہ کروا سکیں۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو ایک سٹوری اپلوڈ کی تھی، وہ بچی نبینہ تھی۔ ہمارے پاس ایسے ہی کیس ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اپنے ملک سے غربت ختم کرنا اور ان تمام بچوں کے علاج کروانا جن کا علاج ممکن ہے۔ ہمارا پاکستان بہت امیر ہے اور بہت قابل ڈاکٹر ہیں اور بہت ہمدردانہ لوگ ہیں، تو دلی درخواست ہے کہ ان کی ہیلپ کیجئے۔ اور کسی اور ہمارے بہن بھائیوں کے پاس اگر اس طرح کی سٹوری ہے، کسی کو ڈاکٹر شیزہ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، تو ہم اس کے پاس پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر چل رہا ہے، اس پہ کانٹیکٹ کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔